بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا ہوں اور آج کا ہمارا موضوع اصحاب کہف ہے۔ اصحاب کہف کون تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا؟ تو آئیے ہم اپنا آج کا موضوع شروع کرتے ہیں۔ ایک روایت میں یوں ہی بیان کیا گیا ہے کہ ملک روم میں ایک بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی سلطنت دے رکھی تھی اور فوج و لشکر بہت کثیر تعداد میں تھا۔ اتفاقاً ایک روز کسی قاصد نے آ کر اس بادشاہ سے کہا، فلاں بادشاہ تیرے ساتھ لڑنے کو تیاری کر رہا ہے اور اپنی کثیر تعداد میں تیرے مقابلے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ اس خبر کو سن کر روم کا بادشاہ دقیانوس اشتعال میں آ گیا اور اپنی تمام فوج و لشکر لے کر اس دشمن کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑا، اور وہ بادشاہ جو اس پر چڑھائی کر کے آیا تھا آخرکار دقیانوس بادشاہ کے ہاتھ سے مارا گیا، اور اس کے جتنے بیٹے تھے وہ سب کے سب گرفتار ہو گئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس بادشاہ کے 6 بیٹے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ 5 بیٹے تھے۔ بادشاہ روم دقیانوس نے سب کو اپنی خدمت خاص میں رکھا، صرف ان میں سے ایک کو عہدہ جائے ضرور کا دیا تھا۔ جب بادشاہ دقیانوس جائے ضرور کو جاتا تو اس سے اپداست کروا لیتا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ وہ ایسا جوان فربا موٹا تھا کہ اس کا ہاتھ جائے مقد پر نہیں پہنچتا تھا، بڑا عظیم البدن تھا، اور یہ بھی مورخین لکھتے ہیں کہ وہ ملعون خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب اصحاب کہف کیوں دیا؟ ایسی کیا ضرورت پڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرما دیا؟ تو آئیے ہم اس موضوع کو آیت کریمہ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ کیا تو خیال رکھتا ہے کہ غار والے اور کوہ والے ہماری قدرتوں میں اچنبھا تھے؟ جب جا بیٹھے وہ جوان اس کوہ میں، پھر بولے اے رب دے ہم کو اپنے پاس سے مہر اور بنا ہمارے کام کو درست۔ یہی شہزادے مذکور سب کچھ تدبیر اور ہیلا کرنے لگے کیونکہ اس ظالم بدبخت کے ہاتھ سے ہم خلاصی پائیں اور خدا کی عبادت کریں۔ ایک روز دقیانوس اپنے جائے ضرور کو گیا تھا، اس غلام کے جسے اس نے اس کام کے واسطے خادم مقرر کیا تھا نہ پایا۔ اس کی مقد کو دلائے، تب اس ظالم ملعون نے خفا ہو کر حکم کیا کہ اس کو اور اس کے سب بھائیوں کو ایک 100 درے مارے جائیں، اور ان کو تاکید کرو کہ وہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہونے پر اور آئندہ اپنے کام پر برابر حاضر رہیں اور اپنے کام سے غفلت نہ ہونے پر۔ اس حکم کو سننے کے بعد وہ شہزادہ کہ جس کا عہدہ جائے ضرور کا تھا، رات ہوئی تو سب بھائیوں کو لے کر بیٹھا۔ وہ سب ایک جگہ اکٹھا ہو کر صلاح و مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ملعون ہم کو ہر روز ستاتا ہے اور خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ سب سے اپنے کو سجدہ کرواتا ہے، اور ہم کو واجب ہے کہ اس کی خدمت کرنے سے باز رہیں اور یہاں سے کسی طرف نکل جائیں اور اپنے خالق عز و سما کی عبادت کریں جو آخرت میں ہمارے مرنے کے بعد کام آوے۔ یہ بات ایک بھائی نے اپنے مشورے سے بتائی تھی۔ سب بھائیوں نے اس بات کو قبول کیا اور کہا، بھائی بات تو آپ بڑی اچھی کر رہے ہیں، اب کسی صورت و تدبیر سے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تب باقی بھائی بولے، ایک تدبیر ہے کہ وہ ملعون میدان میں چوگان کھیلنے کو جائے گا، البتہ ہم کو بھی لے جائے گا۔ جب ہم لوگوں کو کھیلنے کو کہے گا تب ہم لوگوں کو ایسی چستی و چلاکی سے چوگان کھیلنا چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے اور تعریف کرنے لگے۔ جب شام قریب ہوگی تب میں چوگان میدان سے باہر پھینکوں گا، اس وقت تم لوگ بھی ہمارے پیچھے میدان سے باہر نکل آنا، اور سب ایک جگہ جا کر ملے اور پرانے کپڑے پہن لینا اور پاؤں چلے آنا۔ اس طرح سے ہم کو دیکھے گا بھی نہیں اور ہم لوگ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ سب بھائیوں نے اپنا ارادہ مضبوط کر لیا اور عزم بالجزم اپنے حصول مقصد میں لگ گئے۔ دوسرے دن دقیانوس بادشاہ کے پاس سب حاضر ہوئے اور اپنے اپنے عہدے پر جا کھڑے ہوئے، اور وہ ملعون تخت شاہی پر بیٹھا خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اتفاقاً اسی وقت ایک بلی بالا خانہ پر سے اچانک آ گری۔ اس کے گرنے سے ملعون چونک پڑا اور بہت ڈرا
تب وہ لوگ آپس میں کہنے لگے اگر یہ ملعون خدا ہوتا تو بلی سے کیوں ڈرتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مردود جھوٹا ہے اور دعویٰ اس کا باطل ہے۔ اسی گھڑی میں ایک شیطان بصورت انسان اس کے آگے آ کر کہنے لگا اے ملعون، اگر تجھ کو دعویٰ خدائی کا ہے تو ادنا ترین ایک زیرو جانور مکھی ہے، اس کو تو پیدا کر، تب ہم جانیں گے تیرا دعویٰ حق۔ اس مردود نے ایک بہانہ کر کے کہا ایسے بد جانور کو ہم پیدا نہیں کرتے۔ شیطان بولا خدا نے اس کو پیدا کیا ہے تو یقیناً کچھ حکمت ہوگی۔ وہ ملعون بولا اس میں کیا حکمت ہوگی؟ اس کے جواب میں شیطان بولا جب تو جائے ضرور میں جا بیٹھتا ہے، وہ مکھی تیری گندگی میں بیٹھ کر وہ اپنے ہاتھ پاؤں نجاست سے آلودہ کر کے تیری داڑھی پر جا بیٹھتی ہے، یہ بھی ایک کار حکمت۔ یہ کہہ کر وہ شیطان غائب ہو گیا اور وہ ملعون یہ سن کر بہت شرمندہ ہو۔ بس دوسرے دن دقیانوس چوگان کھیلنے میدان میں گیا۔ دقیانوس ان شہزادوں سے کھیل سے بہت زیادہ محظوظ ہوا اور بولا صبح کو تم سب کو خلط دے کر خوش کروں گا۔ جب شام ہوئی اور دن بھی آخر ختم ہو ہی گیا، شہزادے اپنے مشورے کے مطابق چوگان میدان سے پھینکنے لگے اور اسی طرح آہستہ آہستہ کھیلتے ہوئے دور تک نکل گیا۔ دقیانوس ان لوگوں کو کھیل میں مشغول چھوڑ کر اپنے محل کی طرف چل دیا اور وہ شہزادے سب فرصت کمال پا کر خدا کو یاد کر کے وہاں سے نکل پڑے۔ میدان کی طرف گھوڑا اٹھا رات ہی رات میں چلیں گے۔ جب صبح ہوئی اپنے گھوڑوں کو چھوڑ کر کسی شہر کے کنارے جا پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ چند آدمی پاسبان بکری وغیرہ کے تھے۔ ان سے ملاقات، وہ سب کہنے لگے کہ اے عزیزو تم کہاں جاتے ہو؟ تو انہوں نے ان کو جواب دیا ہم لوگ خالق عز سما کی طلب کو چاہتے۔ اور وہ کہنے لگے وہ کیسا ہے جسے تم لوگ چاہتے ہو؟ وہ بولے وہ خدا زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وہ سب کا پروردگار ہے، تمام کائنات کو مالک عدم سے ملک کے وجود میں لانے والا وہی خدا ہے۔ بس ان سب باتوں سے وہ لوگ بہت خوش ہوئی اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ سب لوگ سچ کہتے ہیں۔ تب وہ بھی اپنی پاسبانی چھوڑ کر شہزادوں کے ساتھ مل گئے اور ان کی صحبت اختیار کر لی، اور ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا، وہ بھی ان کے ہمراہ لیا۔ وہ شہزادے ان لوگوں سے بولے تم لوگ اس کتے کو واپس کر تو بہتر ہے، ورنہ ہمارے ساتھ رہے گا، اور اگر کبھی بھونکے گا اور اس کی آواز سن کر لوگ ہم کو آ کر پکڑ لیں گے۔ ان شہزادوں کے کہنے سے اس پاسبانوں نے اپنے کتے کو مارا پیٹا اور یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی توڑ ڈالے اور سارا بدن زخمی کر دیا، تو بھی اس کتے نے ان لوگوں کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر وہ کتا بھی ان لوگوں کے ساتھ رہ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی سکھائی۔ تو کتے نے کہا اے یارو مجھے مت مارو، تم جس کے بندے ہو میں بھی اسی کا فرما بردار ہوں، اور تم جس کی یاد کو جاتے ہو میں بھی اسی کو چاہتا ہوں، لہٰذا مجھ کو بھی تم اپنے ہمراہ لے چلو۔ تمام رات چلتے چلتے جب صبح نمودار ہو تو ایک پہاڑ کے اندر کھوہ میں جا گھسے اور بولے یہاں ذرا آرام لینا چاہیے کہ رات کی ماندگی دور ہو جائے۔ آخر وہاں ٹھہر گئے اور آرام کرنے لگے، اور وہ اسی آرام کی رات میں تھے کہ نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ جب جا بیٹھے وہ جوان اس کوہ میں، پھر وہ بولے اے رب دے ہم کو اپنے پاس میں ہے اور بنا دے ہمارے کام۔ بس پردہ ڈال دیا ہم نے اوپر ان کے کانوں کے، یعنی سلا دیا ان کو بیچ کار کے کئی برس گنتی کے، پھر اٹھایا ہم نے ان کو کہ وہ معلوم کریں ہم دو فرقوں میں سے کسی نے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ سوئے رہے تھے۔ الغرض دقیانوس نے اس کھیل کے میدان میں ان شہزادوں کو نہ پا کے بہت تعصب کیا اور فوراً ہی اپنے ہوشیار چند سواروں کو ان کے پیچھے دوڑایا۔ تفحص تجسس کرتے ہوئے اس کھوہ پر جا پہنچے اور خدا کے فضل و کرم سے اس کار کا منہ بھی چونٹیوں کے سوراخ جیسا بن گیا، اور سوار اس پر برابر تلاش کرتے رہے، لیکن وہ ان کا نام و نشان تک نہ پا سکے۔ آخر مجبوراً واپس چلے آئے، اور بعض روایات میں یوں ہی آیا ہے کہ اس کھوہ کے کنارے ان سب کو مردہ پایا تھا، تو وہ لوگ اسی کھوہ میں ڈال کر چلے گئے، اور اسی دن ان سب کا نام و لقب اصحاب کہف۔ اور بعضوں نے اس روایت کو یوں بھی بیان کیا ہے کہ وہ بادشاہ کے باورچی کے بیٹے تھے، اور بعض ان میں نان بائی کے بیٹے تھے، اور بادشاہ دقیانوس ان میں سے ایک کو جادو سیکھنے کو جادوگر کے پاس بھیجا تھا،
ایک دن اس لڑکے کی اثنائے راہ میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ راہب نے اس لڑکے سے پوچھا، تم کہاں جاتے؟ وہ بولا، میں جادو سیکھنے جاتا ہوں۔ راہب بولا، بیٹا جادو سیکھنا تو کفر ہے، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو راہب کے کہنے سے اور خدا کے فضل و کرم سے اسی وقت ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ دقیانوس اس بات کو سن کر بہت خفا ہوا اور اس لڑکے کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ روایت میں ہے کہ اس لڑکے کو 5 مرتبہ سولی پر چڑھایا تو بھی نہ مرا اور اللہ کے فضل سے سلامت رہا، اور کہا آمنت برب العالمین۔ آخر اس کو بادشاہ دقیانوس نے قید شدید میں رکھا۔ اس کے ہم جنس اور 5 لڑکے دقیانوس بادشاہ کے ملازم، انہوں نے باہم صلاح و مشورے کر کے کسی ہیلے سے اس کو قید سے چھڑا لیا، اور اس کے بعد وہ متفق ہو کر اس ظالم بادشاہ کے قبضے سے اس شہر سے باہر خدا کی عبادت کو نکلے اور ایک پہاڑی کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر ایک کنویں میں بیٹھ کے اور وہیں سو گئے، اور ان پر خدا کی طرف سے ایسی نیند ڈالی گئی کہ وہ تقریباً 300 برس تک سوتے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور وہ اس کنویں میں سوتے رہے 390 برس۔ اور اصحاب کہف کے نام میں اور ان کے اعداد میں بہت اختلاف ہے۔ یہ سب کے سب اہل روم تھے، ان کا گھر بھی ارض روم میں ہے، اور بعض کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے دین میں تھے، اور قاموس میں لکھا ہے۔ ابن قتیبیہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ اصحاب کہف کا دین و مذہب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، فقط وہ لوگ صرف توحید پر قائم تھے، وہ کسی نبی کی شریعت کے ساتھ منسلک نہیں ہوئے، مگر جس نے ان کی خبر پائی معتقد ہوئے اور ان کے پاس مقام زیارت بنا دیا۔ وہ نصار تھے، اور نام ان کے یہ ہیں: کم سلمینہ و الخا و یکسر، مرکوش، نواس، سانیوش، سلطاتوس، اور بعضوں نے کہا ہے مستمینہ، ملیخہ، مرتنوس، نیوس، دعاس، تصفیت، اور بعضوں کے نزدیک یہ نام ہے مسکمینہ، مسیخہ، و یکسر، مرتنوش، بنیوس، سابنوس، کفستوس، نواس، اور بعضوں نے کہا ہے مسکمینہ، الیخا، مرتنوس، سابنوس، بطنوس، کفشت، زواس، اور 8واں ان کا کتا ہے۔ کتے کا نام قطمیر تھا، قاموس میں یہی لکھا ہے، لیکن شمار ان کا سوائے خداوند تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں۔ وہ کتنے آدمی تھے، اس واسطے ان کے اعداد و شمار میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے۔ البتہ کہیں گے وہ 3 ہے، چوتھا ان کا کتا، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا، بغیر دیکھے نشانی کے پتھر چلانا، اور یہ بھی کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا۔ تو کہہ کر پروردگار میرا خوب جانتا ہے کہ کتنے آدمی ان کے ہیں، کوئی صحیح خبر ان کی نہیں رکھتے، مگر تھوڑے لوگ۔ جب وہ لوگ 390 برس کے بعد نیند سے بیدار ہوئے، اصحاب کہف آپس میں پوچھنے لگے ایک دوسرے سے، یہ حصہ کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اور اسی طرح ان کو جگا دیا ہم نے۔ پھر وہ آپس میں پوچھنے لگے، ایک بولا ان میں سے، کتنی دیر سوتے رہے تم؟ وہ بولے، ہم سوتے رہے 1 دن یا اس سے بھی کم۔ پھر کہنے لگے، تمہارا رب بہتر جاننے والا ہے کہ جتنی دیر تم لوگ اس کار میں رہے، اب تم بھیجو اپنے میں سے ایک کو کہ یہ اپنا روپیہ لے کر شہر کو جائے اور وہاں سے کوئی کھانا پکیزہ لے کر آئے، اور نہایت ہوشیاری سے جائے، اور اپنا بھید بھی کسی کو نہ بتائے، اور نہ اپنی رہائش کی خبر کسی کو بتائے۔ جو کہ وہ تقریباً 390 برس بعد دین سے بیدار ہوئے تھے، تو تمام اصحاب کہف پر بھوک کا غلبہ تھا۔ ان میں سے ملیخہ کو شہر روٹی لانے کو نان بائی کی دکان پر بھیجا گیا، اور اس کے پاس دینار دقیانوس بادشاہ کی حکومت کا تھا، وہی لے کر وہ روٹی لینے کو گیا۔ روٹی والے نے ملیخہ سے پوچھا، میاں یہ دینار کہاں سے لائے ہو؟ کیا تم نے کوئی گڑا ہوا دفین نہ پایا ہے؟ کیونکہ میں تو اس دینار پر دقیانوس بادشاہ کا نام دیکھتا ہوں، کیونکہ اس بادشاہ کو گزرے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں، اور وہ تو کب کا مر چکا ہے، اور اس کا نام و نشان بھی نہیں۔ اب تم ایسا کرو کہ مجھے بھی اس کا کچھ حصہ دو، ورنہ میں تجھے موجودہ بادشاہ کے حضور لے جاؤں گا، اور وہ دیکھتے ہی تم سب سے روپیہ چھین لے گا۔ اور آخر مجبور ہو کر ملیخہ نے اس سے اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ یہ سنتے ہی بہت سے آدمی ایک جگہ پر مجتمع ہو گئے اور ملیخہ کا قصہ سننے لگے، یہاں تک کہ یہ خبر موجودہ بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ بہت عادل مزاج تھا،
اس نے یملیخا کو اپنے حضور میں طلب کر لیا اور یملیخا سے اس کی گزری ہوئی ساری حقیقت پوچھی۔ بادشاہ کے پوچھنے پر یملیخا نے کہا ہم لوگ کئی آدمی ہیں اور بادشاہ دقیانوس کے ظلم سے بھاگ کر فلانے پہاڑ کے کھو میں جا رہے ہیں، اور بعد ایک مدت کے جب ہم لوگ اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو بھوک سے بہتاب ہوئے اور برداشت نہ کر سکے، اور باقی لوگوں کو وہیں بٹھا کر میں اکیلا روٹی لینے کے واسطے شہر میں آیا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت متعجب ہوا اور ان متواریخ جاننے والوں کو بلوایا اور پھر ان سے پوچھا کیا تم لوگ بتا سکتے ہیں کہ بادشاہ دقیانوس کون سے زمانے میں گزرا؟ ان المتواریخ جاننے والوں نے متفق ہو کر کہا، بادشاہ سے کہا جہاں پناہ جو باتیں یملیخا نے آپ سے عرض کی ہیں وہ سب سچ ہیں۔ ہم لوگوں نے تواریخ عالم میں پڑھا ہے کہ بادشاہ دقیانوس بہت بڑا ظالم تھا اور زمانہ سابقہ میں گزر چکا ہے، بس یہ بادشاہ عادل اور منصف مزاج تھا۔ یہ حقیقت سن کر یملیخا کے ساتھ اس غار میں جانے کا عزم کیا اور نہایت شان و شوکت سے سوار ہو کر اس غار پر جا پہنچے۔ یملیخا نے اس بادشاہ سے کہا اگر آپ اس شان و شوکت اور دبدبے کے ساتھ ان کے پاس جائیں گے تو وہ لوگ آپ کو دیکھ کر ڈریں گے اور کسی دوسری جگہ چھپ جائیں گے اور پھر آپ سے کچھ بھی بات چیت نہ کریں گے۔ مناسب ہے کہ آپ یہاں ذرا ٹھہریں اور میں جا کر ان لوگوں کو آپ کے آنے کی خبر دوں اور ان سے کہہ دوں کہ بادشاہ دقیانوس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تاکہ ان کو خاطر جمع ہو جائے، اور ان سے کہہ دوں کہ اب مسلمان بادشاہ ہے اور شہر میں چلو۔ یہ بات کہہ کر یملیخا اس غار میں چلا گیا اور تمام احوال جو اس پر گزرے تھے وہ ان لوگوں سے بیان کیے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم کو اب کھانے پینے کی کچھ حاجت نہیں اور ہم کو دنیا سے بھی کچھ غرض نہیں، ہم کو تو اپنا خدا ہی سے کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سو گئے۔ بعض راویوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ اب تک سو رہے ہیں اور وہ اسی طرح قیامت تک سوتے رہیں گے۔ یملیخا پھر بادشاہ کے پاس نہیں آیا اور بادشاہ کے ساتھیوں نے کافی دیر تک انتظار کیا اور پھر بادشاہ نے سکھوں میں جانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ اس غار میں جانے سے قاصر تھا اور اب اس کو کوئی راہ جانے کی نہ مل سکی۔ نا امید ہو کر وہ بادشاہ اور اس کے ساتھی واپس آ گئے اور اس پہاڑ کے کنارے بستی میں ایک عبادت گاہ بنا کر وہیں رہ گئے۔ اور یہ ایک روایت ہے کہ سابق کیف کے لیے حق تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جن کو پہلو بہ پہلو سلاتے ہیں اور کروٹیں بدلاتے رہتے ہیں اور بہشت کے پنکھے سے ہوا کرتے ہیں اور گرمی سردی وغیرہ ان کو نہیں لگتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور تو دیکھے دھوپ جب نکلتی ہے بچ کے جاتی ہے ان کے خون سے داہنے کو، اور جب ڈوبتی ہے کترا جاتی ہے ان کے بائیں کو، کہ اثر گرمی اور سردی کا ان پر نہ پڑے، اور وہ سب لوگ میدان میں ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی ایک نشانی، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی سیدھی راہ پاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو پھر اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اگرچہ اس کے قریب ہی رفیق کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ وہ لوگ سب سوتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تاکہ اسے کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ جاگتے ہیں، اور حق تعالیٰ نے اس جگہ پر دہشت رکھی ہے تاکہ لوگ اس جگہ کو تماشا نہ بنا سکیں اور وہ اس سبب سے بے آرام ہو جائے۔ اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی لگ گیا تھا، وہ بھی انہی کے ساتھ ہے۔ مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قبل زمانے سے اصحاب کہف غار میں گھسے ہیں، اور بعض کہتے ہیں وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی غار میں گھسے تھے اور وہ لوگ انجیل پر ایمان لائے تھے، لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ دین و مذاہب ان کا بجز خدا کے کسی کو معلوم نہیں، واللہ عالم بالصواب۔